انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی تین چیزوں کے اوپر ہے۔ نمبر ایک، عقیدہ، کہ انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، جس میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ رسالت ہے اور عقیدہ آخرت۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عقیدے کی تمام شقیں ہیں وہ درست ہوں اور اس پر ایمان ہو۔ دوسری چیز ہے عمل، وہ عمل صالح ہو، اس کے عمل میں صالحیت کا رنگ ہو۔ تیسرے نمبر پہ حسن معاشرت، کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، معاملات، اس میں وہ کھرا ہو، سچا ہو۔ یہ تین چیزیں کسی بھی شخص کی کامیابی کی اساس اور دلیل ہیں۔ ذرا غور فرمائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے دونوں سیزن میں، مکی اور مدنی، ان میں عقیدے کا درس مکہ میں دیا۔ عقیدے پہ جتنا بھی کام ہوا ہے وہ مکے میں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مکی صورتیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو عقیدہ نظر آئے گا، صرف اور صرف عقیدہ توحید ہوگا، عقیدہ آخرت ہوگا اور عقیدہ رسالت ہوگا، صرف اور صرف عقیدے پہ بات ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب مدنی دور آیا، مدنی دور میں صرف عمل پہ بات ہے، صرف عمل پہ، کہ معاملات کیسے ہونے چاہیے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ، قربانی، نکاح، طلاق، کاروبار، منڈی، یہ ساری چیزیں مدینے میں سکھائی جا رہی، کیونکہ مدینے میں ایک اسلامی ریاست اور ایک اسلامی سلطنت کی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو چکی تھی۔ اور جہاں تک تعلق ہے تیسری چیز حسن معاشرت کا، تو وہ تھوڑا بہت مکے میں بھی تھا، لیکن مدینے میں ظاہر ہے کہ عملی اعتبار سے اس پہ زیادہ کام کیا گیا اور لوگوں کو زیادہ جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا گیا۔ جب حجۃ الوداع کی باری آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عالم اسلام سے آخری خطاب کیا تھا، تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں چیزوں کو جمع کیا، عقیدے کو بھی، عمل صالح کو بھی اور حسن معاشرت کو بھی۔ ان تینوں چیزوں کو جمع کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت سے ایک عظیم خطاب کیا اور انسانی حقوق کا ایک عظیم الشان چارٹر قیامت تک کے لیے لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اس کو منشور اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انٹرنیشنل خطبے میں اور اس آفاقی کانفرنس میں انسان کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی معاملات تک، انسانی حقوق سے لے کے عدالتی قانون سازی تک، عبادات سے لے کے کاروبار منڈی کے معاملات تک، مسجد سے لے کے بازاروں تک، الغرض انسانی معاشرے اور انسانی زندگی کی انفرادی سچویشن ہو یا اجتماعی معاملات ہوں، اساسیات ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، دینیات ہوں،
تمام زندگی کے شعبوں کے دریاؤں اور سمندروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کوزے میں بند کرتے چلے گئے۔ اس اعتبار سے یہ خطبہ بڑا ہی جامع معنی خطبہ ہے، کیونکہ پوری دینی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے رسول اللہ کا یہ خطبہ، اور مکی اور مدنی تمام تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ دین کی سمری، خلاصہ، نچوڑ ایک ہی جگہ پہ پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو خطبہ حجۃ الوداع کو سیکھ لے، اس کو سمجھ لے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں ہر سال آپ حج کا خطبہ سنتے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اس کا اردو ترجمہ۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہو کہ حج کا خطبہ دینے والا خطیب کسی ایک موضوع پہ بات نہیں کرتا کہ وہ صبر کے موضوع پہ جو ہے وہ دلائل دے رہے ہوں، تقویٰ کے موضوع پہ جو ہے وہ تمام پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہوں، کسی ایک موضوع پہ بات نہیں کرتے، بلکہ وہ توحید سے، عقیدے سے شروع ہوں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، کوئی ایسا اسلام کا، دین کی تعلیمات کا گوشہ نہیں ہوتا کہ جس کو انہوں نے ٹچ نہ کیا ہو، کیونکہ رسول اللہ کا اسلوب بھی یہی تھا کہ آپ نے حج کے خطبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اور دوسری طرف آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کا خطبہ دے رہے تھے تو آپ بیک وقت 5 حیثیتوں سے خطاب کر رہے تھے، 5 حیثیتوں سے۔ نمبر 1، چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے۔ چیف ایگزیکٹو عام زبان میں وزیر اعظم کو کہتے ہیں، صدر کو کہتے ہیں، حاکم اعلیٰ کو کہتے ہیں۔ اسلامی سلطنت کے حاکم اعلیٰ اور وزیر اعظم تو خود تھے رسول اللہ۔ تو ایک حاکم کو اپنی رعایا سے کیسے خطاب کرنا چاہیے اور کیا نصیحتیں کرنی چاہیے اس میں موجود ہے۔ دوسری حیثیت چیف جسٹس کی حیثیت سے کہ اسلامی ریاست، اسلامی سلطنت کی عدالت عظمیٰ کے جج اور منصف اعلیٰ رسول اللہ خود تھے۔ تو ایک چیف جسٹس کو کیسے خطاب کرنا چاہیے رسول اللہ کی تعلیمات میں موجود ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ خطاب کر رہے تھے چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے کہ اسلامی لشکر، اسلامی فوج کے سپہ سالار آپ خود تھے۔ اور چوتھے نمبر پہ اور سب سے بڑھ کے اللہ کے آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے کہ ایک نبی کو، ایک رسول کو، اور رسول بھی ایسا جو تمام انبیاء کا سردار اور امام ہے، اس کو اپنی امت سے کیسے خطاب کرنا چاہیے وہ اس میں نظر آتا ہے۔ پانچویں اور آخری حیثیت آپ ایک حج کے خطیب کے حیثیت سے حج کا خطبہ دے رہے تھے، پوری اس وقت کی امت مسلمہ سے خطاب کر رہے تھے۔ تو آپ غور کیجئے، ایک شخصیت اگر 5 حیثیتوں سے ایک موقع پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہے تو اس کی بات جچی تلی بھی ہوگی، نپی تلی بھی ہوگی، اس کا ایک ایک لفظ جو ہے حکمت و دانائی کے ترازو میں تولا ہوا ہوگا، اس کا ایک ایک جملہ عقل مندی اور دانش مندی کے سانچے میں ڈھالا ہوا ہوگا، تو اس کی بات جو ہے وہ معنی رکھتی ہوگی اور حیثیت والی ہوگی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، ویسے تو آپ کی تمام تر زندگی میں جو آپ نے نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں اور صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہیں، احادیث کی کتب بھری پڑی ہیں، لیکن آپ کی نصیحتوں کے مجموعے خطبہ حجۃ الوداع کو جو حیثیت ملی ہے اور ان اقوال زرعی کو جو مقام ملا ہے وہ دوسروں کو نہیں ملا۔ پھر ایک اور آخری بات، پھر آگے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت ہے، آپ کی وصیت ہے۔ یاد رکھیں، ایک نصیحت ہوتی ہے اور ایک وصیت ہوتی ہے۔ نصیحت تو زندگی میں کبھی بھی انسان کرتا ہے، دن رات انسان کرتا ہے، لیکن وصیت اس کو کہتے ہیں جو آخری ایام میں ہو، آخری لمحات میں ہو، ڈیتھ بیڈ پہ ہو یا انسان اس طرح کی سچویشن میں جو وہ اقوال زرعی پیش کرتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ آپ کی وصیت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، ایک استاد کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے۔
آپ غور کیجئے گا کہ ایک استاد اپنے تیار کیے ہوئے شاگرد کو سند اجازہ دے کے رخصت کر رہا ہے اور یمن بھیج رہے ہیں کہ جا کے وہاں پہ تعلیم دو، تربیت کرو اور لوگوں کو دین سکھاؤ۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے ہیں، معاذ بن جبل جو ہے وہ سواری پہ سوار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی تحت راحلتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیچے چل رہے ہیں۔ یہ انداز ہے ایک استاد کا اپنے تیار کیے ہوئے شاگرد کو بھیجنے کے لیے اور اس کو جو ہے فریضہ سونپنے کا۔ جب آپ وصیت کر رہے تھے معاذ آپ نے وہاں جا کے ایسے تربیت دینی ہے، ایسے تعلیم دینی ہے، پہلے یہ سکھانا ہے، پھر یہ سکھانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، ساری چیزیں بتا دی تو اینڈ پہ جو جملہ بولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلک ان تمر بمسجدی وقبری، ہو سکتا ہے کہ تو اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي، ہو سکتا ہے کہ تو واپس آئے تو تم میری مسجد کے پاس سے گزرے یا میری قبر کے پاس سے گزرے، میرے ساتھ تمہاری ملاقات نہ ہو۔ یہ بات سن کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کے طرح رونے لگ گئے اور آنکھیں پیچھے کی پیچھے رہ گئیں، اور جو ہے وہ ایک جنوں کے ایک شاگرد کا، ایک امتی کا، ایک صحابی کا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے استاد سے یہ جملہ سننا بڑا ہی جو ہے وہ حوصلے والی بات ہوتی ہے، تو رونے لگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا لا تبکی یا معاذ، اے معاذ جو تمہیں فریضہ دیا ہے اس کی طرف جاؤ، رونے کی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا یہ خطبہ آپ کی آخری وصیتوں میں شمار ہوگا، اور یہ 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ جب علیہ السلام نے خطبہ حج دیا نا تو پہلی لائن یہ تھی یا ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد یوم ھذا فی الموقف، کہ اس میدان عرفات میں مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد دوبارہ میں تم سے ملاقات کر سکوں یا نہیں کر سکوں۔ یعنی اس خطبے میں بھی آپ کی پہلی لائن یہ تھی، اور 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں میں حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جو حج کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ وہ آ جائے۔ اب حج جیسی عظیم عبادت، آپ یہاں کسی کو بھی کہیں کہ حضرت آئیں میں آپ کو حج کراتا ہوں، وہ بیچارہ خوشی سے جو ہے پاگل ہو جائے شاید، ہاں اتنا جو ہے عظیم سعادت ہے۔ اور پھر اگر کہا جائے کہ رسول اللہ کے ساتھ حج، یہ تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ خوبصورت موقع ہے۔ تو لوگ جوش در جوش، مرد و خواتین، امیر غریب، لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، وہاں کسی نے شمار تو نہیں کیا، اندازہ بتایا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں جو ہے وہ لوگ شریک ہوئے۔ اب اس میں جو ہے وہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کن کن راہوں سے گزرے، کہاں کہاں قیام کیا، کیسے کیسے آپ نے حج کیا، وہ خیر الگ چپٹر ہے، الگ موضوع ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم صرف اس خطبے کی طرف آتے ہیں، ان تعلیمات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے آخری لمحات میں امت کو دی۔ یہاں غور کیجئے گا کہ اس خطبے کی 2 شکلیں، ایک خطبہ جو خطبہ حج ہے جو آپ نے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ میدان عرفات میں دیا جہاں آج مسجد نمرہ ہے، اور دوسرا وہ خطبہ جو آپ نے 10 ذی الحجہ کو عید کا خطبہ دیا۔ تو آپ کے سامنے ہم دونوں کو ملا کے تعلیمات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات سمجھنا آسان ہو، اور اگر اس کی قسمیں بنا لی جائیں، کیٹیگرائز کر لیا جائے تو اس کی 10 شکلیں بنتی ہیں، 10 صورتیں بنتی ہیں، 10 نکات بنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر ممکن ہوا آج کے خطبہ میں مکمل ہو سکے تو کریں گے، نہیں تو اس کو اگلے جمعہ میں لے جائیں گے، کیونکہ یہ نچوڑ ہے آپ کی تعلیمات کا۔ تو لیجیے پہلی تعلیم، پہلا جو ایجنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے رکھا وہ تھا انسانی حقوق کا۔ لوگ اسلام کے اوپر طعنے کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ ان کے لیے پیغام ہے کہ اس مسلمانوں کے نبی نے جو اپنی آخری خطبہ لوگوں کو دیا تھا اس میں پہلی شق ہی لوگوں کو انسانی حقوق کی طرف توجہ دلائی تھی، اور انسانی حقوق میں اور احترام میں انسانیت کے چیپٹر میں سب سے امیزنگ بات، جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ دوسروں کو جینے کا حق دیا جائے۔ یہ سب سے پہلی بات کہ ہر بندے کو چاہیے کہ دوسرے کو جینے کا حق دے، اور صرف جینے کا حق نہیں، ہنسی خوشی جینے کا حق دے، کیونکہ بعض اوقات اپنی غلط فہمی کی وجہ سے، اپنی بدگمانی کی وجہ سے، اپنی ناراضگی کی وجہ سے ہم دوسرے کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر ایک بندے کی وجہ سے پورے گھر کا موڈ آف ہو جاتا ہے،
اس ایک کی وجہ سے پورے گھر کی جو خوشی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلی چیز یہ ہے انسانی حقوق میں سے کہ دوسروں کو ہنسی خوشی اور مسکراتے ہوئے جینے کا حق دیا جائے۔ اور آپ علیہ السلام نے اس خطبے میں جو انسانی حقوق کے متعلق لائنز بولی تھی وہ یہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ کی لائنز یہ تھی، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا۔ اور اسی طرح کی بات آپ نے 10 ذی الحجہ کو عید والے دن جو فرمائی تھی اس کی لائنز کچھ یوں ہیں، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ۔ اس میں تیسری چیز ایڈ کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، ذی الحجہ کے اندر تم کھڑے ہو، جس طرح اس دن کی حرمت ہے 9 ذی الحجہ کو، اور جس طرح اس مکہ شہر کی حرمت اور عزت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس طرح ایک مسلمان کی، ایک مومن کی عزت ہے اور اس کی بھی حرمت ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اوپر حرام ہے کہ کسی دوسرے کے مال کو نقصان پہنچاؤ، کسی دوسرے کی جان کو نقصان پہنچاؤ، کسی دوسرے کی عزت میں حرف اٹھاؤ، انگلی اٹھاؤ۔ یہ 3 چیزیں انسانی حقوق میں سب سے پہلے، اور اس میں آپ علیہ السلام نے پہلے ذکر کیا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ خون میں قتل کرنا نہیں ہے صرف، وہ تو آخری سٹیج ہے۔ خون کے اندر یہ بھی ہے کہ کسی کو پتھر مار کے اس کا خون نکالا جائے، یا کنکر مار کے اس کی آنکھ پھوڑی جائے، یا پینسل ماری جائے، یا کوئی بھی ایسا طریقہ جس سے اگلے کا خون نکلے۔ اگر قتل کرتا ہے وہ تو آخری سٹیج ہے، آخری لمحہ ہے۔ اس کے بغیر بھی نبی اسلام نے فرمایا اگر کسی شخص کی طرف آلہ قتل سے، چھری یا چاقو یا پسٹل وغیرہ سے اشارہ بھی کرتا ہے تو جب تک وہ پیچھے نہیں کرتا اللہ کے تمام فرشتے اس پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ انسانی جان کی اتنی قدر، اتنی قیمت ہے، اور اسلام نے تو یہاں تک کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ جس نے کسی ایک انسان کا قتل کیا وہ ایسے ہے جس نے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، اس میں وسیلہ اور ذریعہ بنا، تو وہ ایسے ہی اعزاز حاصل کرتا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اور ایک اور حدیث نبی اسلام کی آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن واحد لاکبهم اللہ فی النار۔ اگر ایک انسان کے قتل میں آسمان کی مخلوق ساری، زمین کی مخلوق ساری ایک انسان کے قتل میں اگر شریک ہوں، ملوث ہوں، لَأَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ پوری زمین و آسمان کی مخلوق کو ایک ہی لمحے میں اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے۔ اتنی قدر ہے کہ انسان کی جان، اتنی اہمیت ہے، لیکن آج خون کس قدر سفید ہو چکے۔ بیگانے تو بیگانے ہیں، اپنے خون کے لوگ، سگے بھائی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، چند فٹ کی جو ہے وہ پلاٹ کے بدلے، آپ کہہ لیں کہ چند جو جائیداد کے سکوں کے بدلے اپنے سگوں کے خون بہائے جا رہے ہیں۔ تو انسانی حقوق میں جو سب سے پہلی بات کی وہ ایک دوسرے کا خون بہانے سے منع کیا۔ دوسرے نمبر پہ ایک دوسرے کا مال حرام کیا کہ تمہارے اوپر ایک دوسرے کا مال حرام ہے۔ کسی کی جیب میں چند نوٹ کے سکے ہیں یا چند نوٹ ہیں یا پیسے ہیں، وہ آپ اپنی جیب میں اس کی رضا کے بغیر نہیں ڈال سکتے جب تک اس کی رضا نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس چیپٹر میں حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 اراضین۔ اگر کوئی شخص ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہتھیا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، یا اس کے بقدر مال ہتھیا لیتا ہے، طوقہ من 7 اراضین، قیامت کا دن ہوگا اس بندے کے گلے میں 7 زمینوں کا توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ یعنی دوسرے کا مال حرام، اگلے کی رضا کے بغیر آپ اس کے مال کو اپنی جیب میں نہیں ڈال سکتے۔ لیکن آج لالچ کس قدر بڑھ چکا ہے، ہر طرف خیانت، ہر طرف جو ہے وہ بددیانتی، ہر طرف جو ہے وہ ناپ تول میں کمی اور فراڈ کرنا، اور اگر کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے ہیں تو اوپر اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کرتے ہیں، بھائی کھائیے کتوں، اگر یہ نہیں کریں گے تو کھائے کہاں سے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ بھیانک عمل ہیں، ساری بھیانک سٹیٹمنٹس ہیں۔ تو انسانی حقوق میں پہلی چیز انسان کی جان، اور دوسرے نمبر پہ انسان کا مال، تیسرے نمبر پہ انسان کی عزت۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے کے لیے محترم ہے، معزز ہے،
مکرم ہے. کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑائے، اس کا تمسخر اڑائے، اس کی بے عزتی کرے، اس کی عزت کو اچھالے، اس کو سرے بدار آوازیں کسے یا گالی نکالے. یا یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے کو تو تڑا کر کے اوے کر کے بات کرے، کیونکہ جس طرح اپنی عزت ہے اس طرح اگلے کی بھی عزت ہے. الغرض ہر وہ کام، ہر وہ ایکشن، ہر وہ جملہ جو اگلے کی عزت میں کمی کا باعث ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کر دیا. بلکہ نبی اسلام نے ایک مسلمان کی عزت کو کعبہ کی عزت سے بھی زیادہ قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا، ذرا فقہی مسئلہ لے جائیے گا، کہ جو شخص کسی مسلمان کی بے عزتی، بے حرمتی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے بڑا گناہ کر رہا ہے. کعبہ کی بے حرمتی کرنے سے بڑا گناہ کر رہا ہے. تو اس لیے کسی مسلمان کی عزت ہمارے لیے محترم ہے، لیکن آج دوسرے مسلمان کی عزت ہمارے گھر کی لونڈی ہو چکی. جیسے مرضی توڑ مروڑ دوں، جیسے مرضی پھینک دوں. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں اور تائید کریں گے انشاءاللہ، جان سے زیادہ، مال سے زیادہ انسان کی عزت قیمتی ہوتی ہے. مال کا نقصان انسان پورا کر لیتا ہے، اور جان کا جو تعلق ہے وہ موت ایک نہ ایک دن آنی ہے، وہ اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی. لیکن جہاں تک تعلق ہے عزت کا، کہ عزت ایک دفعہ چلی جائے وہ واپس نہیں آتی. ایک دفعہ اگر انسان دوسروں کی نظروں سے گر جائے تو اس کا اٹھنا مشکل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہاں نوٹ کیجئے گا کہ انسان عزت بنانے میں عرصے لگاتا ہے، مدتیں لگاتا ہے، لیکن عزت گنوانے میں پل بھی نہیں لگتا. اس لیے اسلام نے دوسرے کی عزت کو محترم قرار دیا. اور عزت صرف یہ نہیں ہے کہ سرے بازار کھڑے ہو کے اگلے کو گالی دی جائے یا ایسا کام، بلکہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اشارے کنائے سے بھی بات کرنا، کسی کو بات لگا کے تانا دینا، یا کسی کا جو ہے وہ ہجو کرنا یا تمسخر اڑانا، طنز کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان کس کو معلوم نہیں ہے؟ ام المؤمنین، ازواج مطہرات میں شمار ہوتا ہے. انہوں نے جب ایک دفعہ رسول اللہ کی دوسری بیوی سیدہ حفصہ کے بارے میں جملہ بول دیا تھا، قصیرہ، چھوٹے قد والی، ٹھیک نہیں، اس طرح کا جملہ بول دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. اے عائشہ، آپ نے جو جملہ بولا ہے، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی زہریلا ہو جائے. اتنا سخت جملہ، کیونکہ آپ نے اگلے کی عزت پہ حرف ڈالا ہے. آپ نے وہ جملہ بولا جو اگلے کی عزت میں کمی کا باعث. اور یہ بات یاد رکھیے گا حضرت، ایک مسلمان کی جو پہچان اسلام نے کروائی ہے، ایک مسلمان کی ڈیفینیشن یہاں سے شروع ہوتی ہے، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اگر کسی کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے اگلا محفوظ نہیں ہے تو اس بندے کو اپنے اسلام پہ، اپنی مسلمانی پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. بلکہ اسلام نے انسان تو کیا، جانوروں کی بھی عزت کی حفاظت. ایک شخص نے، ایک صحابی نے اپنی اونٹنی پہ لعنت کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہ سواری نہ کرنا آج کے بعد. ایک تو اس پہ لعنت بیچتے ہو، اوپر اس پہ سواری بھی کرتے ہو، آپ نے منع کر دی. یعنی ایک جانور کی عزت کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو ایک مسلمان، ایک باشعور انسان کی تو عزت تو اس سے کہیں زیادہ ہے. پھر ایک اور بات آپ نوٹ کریں، آج ہمارے جو ہے جس طرح کے پروگرامز ہم دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ جو ٹی وی شوز آتے ہیں یا دیگر جو پروگرام ہم دیکھتے ہیں، اس میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ڈمی میوزیم کے نام سے، ممکری بھی جس کو بولتے ہیں، جس میں ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی سیاستدان یا کسی بھی بندے کی شکل میں ڈھال کے ایک بندے کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ اس کی نقل اتارتا ہے، بولنے میں بھی اور رنگ ڈھنگ میں بھی، اور دوسرے بیٹھ کے کہکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں. اور یہ ایک مسلمان کی عزت ہے؟ یہ تمسخر اڑانا نہیں ہے؟ اور ہم بیٹھ کے مزے سے دیکھتے ہیں اور ہماری ہنسی جو ہے کنٹرول میں نہیں ہوتی. یہاں رک ایک بات سنیے گا حضرت، آپ کے اندر جو چیز ہوگی، معذرت بڑا سخت جملہ ہے، آپ کے اندر جو چیز ہوگی نا وہی چیز آپ موبائلوں میں اور ٹی وی میں دیکھیں. کیونکہ خیر خیر کو اٹریکٹ کرتی ہے، شر شر کو اٹریکٹ کرتی ہے. اندر اچھائی ہے تو سامنے اچھی چیزیں آئیں گی، اگر اندر برائی ہے تو سارا ٹائم جو ہے وہی چینل کھلے ہوں گے جو اندر چیز ہے. اس لیے انسان کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بات نوٹ کریں کہ اگر ہمارے معاشرے میں عزت میں حرف ڈالنے والی ایک چیز غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، جو کوئی خال بندہ ہو جو غیبت سے بچا ہوا ہو،
نبی اسلام نے جو غیبت کا جرم بیان کیا، سزا بیان کی، آپ معراج پہ گئے تو آپ اسلام نے چند لوگوں کو دیکھا جہنم میں کہ ان کے ناخن تانبے کے اور لوہے کے، اور اس سے وہ اپنے جسموں کو، اپنے جو ہے وہ چہرے کو نوچ رہے تھے۔ نبی اسلام نے جبریل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمانے لگے ہؤلاء یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ یہ معمولی کام، کسی کی غیبت کرنا بھی یہ جائز نہیں ہے، لیکن آج غیبت کرتے ذرا نہیں جھجکتے۔ اگر وہ جھٹکا بندہ ہو نا، وہ جب غیبت کرنے لگتا ہے نا، اس کی پہلی سٹیٹمنٹ پتہ کیا ہوتی ہے؟ گل کرنی نہیں چاہیے تھی پر کرنی پہ جاندی۔ اس کے بعد وہ غیبت شروع، پورا چیپٹر۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کی پہلی لائن پتہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ معاف کرے، میرا مقصد غیبت کرنا نہیں ہے، بات کرنا چاہتا ہوں یہ بات ہے۔ اور غیبت کر بھی رہا ہے اور پوری وضاحتیں بھی دے رہا ہے، میں غیبت نہیں کر رہا۔ تو یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی بھیانک۔ تو بہرحال انسان کی زندگی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے تین چیزیں یہاں ہوں گی: انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت۔ چوتھے نمبر پہ جو درس دیا اسلام نے، وہ مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا۔ نبی اسلام نے اس خطبے میں فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اور لوگوں تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، تمہارا باپ آدم ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، کسی اجمی کو عربی پر، ولا احمر علی اسود ولا اسود علی احمر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر صرف تقوی کی بنیاد پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مساوات کا موضوع بیان کیا، اس کی بنیاد پہ شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی چاہے آپ کے گھر کا نوکر ہے، ملازم ہے، ڈرائیور ہے، چوکیدار ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے تو تڑا کر کے بات کریں۔ اور دوسری طرف ایک امیر کبیر آدمی ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا، چاہے آپ کی عمر میں چھوٹا ہے، آپ اس کو سلیوٹ کرتے ہوئے تھکے نہ اور اس کی خوشامدوں کے چیپٹر آپ کھولیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح اس بوڑھے غریب چوکیدار کی عزت ہے، اس طرح اس کی بھی عزت ہے، اور جس طرح اس کی عزت ہے اس طرح اس کی بھی عزت ہے۔ تمام انسان آپس میں برابر، اور قانونی لحاظ سے آپس میں برابر کیسے ہیں؟ امیر چوری کرے گا اس کی سزا بھی وہی ہے، اگر غریب چوری کرے گا اس کی سزا بھی وہی ہے۔ یہ اسلام نے درس دیا۔ رنگ کی بنیاد پہ، نسب کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، قوم برادری کی بنیاد پہ کسی کو بھی اللہ کے قوانین سے کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور اس کی عملی تصویر آپ کو ملتی ہے فرض نماز میں، با جماعت نماز میں، کہ ایک ہی امام کے پیچھے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے جو کروڑوں کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ بھی کھڑا ہوتا ہے جس کے پاس آج شام کے کھانے کے پیسے بھی نہیں۔ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں، محمود بھی کھڑا ہے، ایاز بھی کھڑا ہے، بندہ بھی کھڑا ہے، بندہ نواز بھی کھڑا ہے، سارے کھڑے ہیں اس کے پیچھے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی بڑی مثال آپ کو ملتی ہے حج کے اندر، کہ اگر امیر کبیر آدمی ہے، غریب آدمی ہے کوئی، اللہ نے اس کو حج پہ لے گیا تو وہ بھی اسی لباس میں ہے، اور اگر کوئی بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے کسی ملک کا، تو وہ بھی اسی لباس میں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ شاہی جبوں میں آ رہا ہے، زرق برق لباس میں آ رہا ہے، نہیں، دونوں ایک لباس میں ہیں۔ اور اگر مزدلفہ میں رات گزار رہے ہیں تو وہ بھی غریب آدمی بھی اسی زیر آسمان تلے مزدلفہ میں لیٹا ہوا ہے، اور بادشاہ بھی اسی زیر آسمان تلے لیٹا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ فرق نہیں ہے۔ ایسی برابری دی۔ اور آخری جو ملتا ہے فرق، وہ ملتا ہے جب انسان آخری رسومات آتی ہیں، دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ریڑھی لگانے والا بھی اسی لباس میں ہے اور اسی زمین میں جا رہا ہے، اور بادشاہ اور وزیر اعظم بھی اسی لباس میں اور اسی زمین میں جا رہے ہیں۔ اسلام نے مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا۔ اسلام کے اندر نسل پرستی نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ نسل میں پڑ جاتے ہیں تو اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف بلال ہے، حبشی النسل، جس کے خاندان کا، جس کے حسب نسب کا کسی کو علم نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں کہاں سے آیا، لیکن یہ ہے کہ مقام کیا ملا، عزت کیا ملی ہے، چلتا زمین پہ ہے، جوتیوں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ اور دوسری طرف ابو لہب قریش کے خاندان سے ہے، سب سے بڑا خاندان ہے قریش کا، اور ابو لہب یعنی کہ روشن چہرے والا، لہب کہتے ہیں چمکتا چہرہ، لیکن کیا عزت ملی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کیوں؟ وہ میرٹ پہ پورا نہیں اترا۔ میرٹ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
متقی ہو اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے. تقوی نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کے مالک کو کوئی عزت نہیں اللہ کے ہاں. اور یہی وجہ ہوئی عبد الرحمن ابن عوف جیسا بھی امیر کبیر آدمی ہے کوئی؟ عبد الرحمن ابن عوف جیسا امیر کبیر آدمی قریش کے خاندان سے اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ بلال کے ساتھ، حبشی النسل کے ساتھ. یہ ان کے ہاں انہوں نے سمجھا تھا خطبہ حجۃ الوداع کو کہ مساوات کا درس. تو 4 چیزیں ہوں گی انسانی حقوق میں، جان ہے، مال ہے، عزت ہے اور مساوات. 5ویں بات نوٹ کیجئے گا، حق وراثت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه وليس لوارث وصیہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا فلا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں آپ علیہ السلام نے وراثت کا حق بیان کیا جو انسانی حقوق میں بنیادی حق ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں جس قدر وراثت کے معاملے میں حق تلفیاں ہوتی ہیں اس طرح شاید ہی کسی اور معاملے میں حق تلفیاں. ایک بندہ، بھائیوں میں سے 4-5 بھائی ہیں، ایک بندہ پوری وراثت ہڑپ کر جاتا ہے اور پتہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ابا جی کو تو میں پالتا رہا، ان کی دوائیاں ان کی میڈیسن تو میں لیتا رہا، تم کہاں سے حصہ لینے آگے؟ اور بڑا بھائی جو ہے نا وہ اگر جو ہے وہ چھوٹا بھائی کو اس کے اوپر جو ہے وہ وراثت پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور چھوٹے بھائی پہ احسان جتلا رہا ہوتا ہے، میں تینوں پالیا نہیں، تینوں پڑھایا لکھایا، اب تم مجھ سے حصہ مانگو گے. اور اگر کوئی منجلا بھائی ہے تو وہ باہر جا کے 10 سال جو ہے وہ کماتا رہا تو وہ آگے جو ہے وہ وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا کہ کماتا تو میں رہا، تم کہاں کی وراثت لینے آگے ہو. اور جہاں تک تعلق ہے بہنوں کی وراثت کا، وہ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاذ و نادر نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بہنوں کو حصہ دیتے ہیں، مگر نہ بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ سٹیٹمنٹ بولی جاتی ہے بہن اگر حصہ چاہیے تو آج کے بعد ہمارے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہیں. اب یہ سٹیٹمنٹ، یہ جملہ کتنا سخت ہے میں نہیں بیان کر سکتا، یہ ایک عورت بتا سکتی ہے کتنا سخت جملہ ہے. اس لیے خواتین اس جملے کو سننے سے پہلے یہ کہہ دیتی ہیں کہ بھائی ہمیں حصہ نہیں چاہیے، تیرے حالات کمزور ہیں لہذا تو رکھ، ہمیں حصہ نہیں چاہیے. کیوں؟ ان کے اندر مال کی محبت نہیں ہوتی ہے، لینا چاہتی ہیں لیکن وہ یہ جملہ نہیں سننا چاہ رہی ہوتی، کیونکہ جب وہ جملہ سن لیے تو پیچھے بات ہی کوئی نہیں رہ گی. یہ جملہ بڑا سخت ہے. ہمارے پاس بھی بعض لوگ آتے ہیں، قاری صاحب اگر بہن خود معاف کر دے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو ہم سمجھ جاتے ہیں مسئلہ کیا ہے. بھئی کس کو مال کی ضرورت نہیں ہے؟ کس کے اندر مال کی محبت نہیں ہے؟ ذرا تم دے کے دیکھو نا، پھر کو بہن اپنی خوشی سے مجھے معاف کر دو، پھر دیکھتے ہیں معاف کر دیا کہ وہ ڈر رہی ہوتی ہے کہ یہ جملہ نہ سننے کو ملے. اس لیے وراثت کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں اور یہ نافرمانی اور ناانصافیاں ہماری ہوتی ہیں، فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا. یہ سزا اس کی بیان کی ہے جو وراثت میں حق تلفی کرتا ہے. تو لیجیے یہ 5 حقوق بیان کریے. بیسیکلی پہلا جو نقطہ تھا انسانی حقوق کے تحت، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی آگے، جو باقی 9 نکات رہ گئے اگلے خطبہ میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك
لنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.